مرا ہوا غازی علم دین کا خنجر بھول گیا کیونکہ مسلمان بے ضمیر ہو گئے، مسلمان بے حمیت ہو گئے۔ آج ان کو امی عائشہ کے خلاف ہردہ سرائی کرنے کی ہمت اور جرت اگر کسی نے دی ہے تو وہ رافضی ٹولہ ہے جو مسلمانوں کے اندر بیٹھ کے امی عائشہ اور امی حفصہ کے اوپر پہلے سے کیچڑ اچھالتا ہے۔ ہاں یہ بات آپ کو تلخ لگے گی، آج پوری دنیا کا عرب ہندوستان کے ساتھ بائیکاٹ مقاطعے کی مہم چلا رہا ہے اور ان کو گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر رہا ہے، اور وہ گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور معذرت کے بیان شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک نام نہاد مسلمان ملک بات طلح ہے، کبھی نہیں کی، لیکن دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ نام نہاد مسلمان ملک جی، یہاں پہ اسلامی انقلاب آیا تھا، وہ ایران ہندوستان کو پیغام دے رہا ہے اگر تجھے عرب ممالک تیل نہ دے تو تو ایران سے تیل لے لے۔ یہ وہ پشت کے اوپر خنجر گھونپنے والے ہیں، ان کے نزدیک امی عائشہ کی حرمت کیا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر، اور میرے بھائیو اللہ کی قسم شکر ہے قوم کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں۔ ماں عائشہ کے رسول اللہ کے حرم کے اوپر حملہ، رسول اللہ کی ازواج کے اوپر حملہ، رسول اللہ کے گھر والی عورتوں کی عزت و ناموس پہ حملہ، رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، اور اگر رسول اللہ کے گھر والوں کی عزت کے اوپر حملہ رسول اللہ ہی کی توہین ہے اور رسول اللہ ہی کے اوپر حملہ ہے، تو پھر آپ کے معاشرے میں وہ رافضی فکر کے لوگ جو ہر وقت امی عائشہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، آپ کو ان کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان کے لیے بھی قانون سازی بنانے کی ضرورت ہے۔ اور عجیب بات ہے فریڈم آف سپیچ کا نعرہ لبرل اور سیکولر لوگ یہاں پہ یوز کرتے ہیں، کسی مذہبی رہنما کی توہین کر دینا کیا فریڈم آف سپیچ ہے؟ مجھے ایک بات بتلائیے، میں یہ یورپ کے سیکولر اور پاکستان کے سیکولر، لبرل انڈیا کے سیکولر اور لبرل سے سوال کرتا ہوں، ایک جج ایک انسان ہی ہوتا ہے نا، اس نے اپنے آرڈر اور اپنے جورسڈکشن کے خلاف عمل کرنے والے کے لیے کون سا قانون بنوایا ہوا پارلیمنٹ سے؟ توہین عدالت کا۔ ایک جج کی توہین یا اس کے آرڈر کو نہ ماننا تو توہین عدالت ہے۔ ایک وطن کے جھنڈے کو جلا دینا، ایک وطن کی کرنسی نوٹ کو جلا دینا، اس کی بے توقیری کرنا، بے احترامی کرنا، اس کے اوپر تو توہین وطن کا، توہین پرچم کا، توہین کرنسی کا قانون لگے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے بعض ممالک میں توہین پرچم، توہین وطن، توہین کرنسی کی سزائیں موت ہیں۔ آپ انسانوں کے لیے کہ آپ کسی ملک کا پرچم ہے، کسی ملک کی فوج کی توہین کے اوپر قوانین موجود ہیں دنیا کے اندر، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، توہین عدالت، توہین فوج، توہین ادارے، توہین وطن، توہین پرچم، یعنی جو جس وطن کا میں رہتا ہے اس کی علامتوں کی بھی توہین نہ کرے، یہ قوانین تو آپ نے بنا دیے۔ تو کیا مسلمان یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب نہیں ہے؟ آپ نے یہودیوں کے بارے میں عالمی میڈیا، عالمی تنظیموں نے قانون بنایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا قانون ہے کہ یہودی سینٹیمنٹس کو، یہودیوں کے جذبات کو مجرون نہ کیا جائے۔ وہ جو ان کا قتل عام ہوا ہے، وہ اگر کوئی بندہ مسلمان یہ کہنا نہیں ہوا یہودیوں کا قتل عام تو یہ توہین ہے، اور اس کے اوپر یورپ میں بھی پابندی ہے۔ اور 1.5 ارب مسلمان کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نام کو، اس کی توہین کرے اور 1.5 ارب مسلمانوں کا کلیجہ چھلنی ہو جائے، یہ فریڈم آف سپیچ ہے کہ ہیٹ سپیچ ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، تولو، میدان عدل نہیں آ جاؤ، عقل کے ساتھ ہی بات کر لو، دلیل کے ساتھ ہی بات کر لو۔ جس شخصیت کی توہین کے اوپر 1.5 ارب مسلمانوں کے دل، جذبات، سینٹیمنٹس مجروح ہوں، وہ فریڈم آف سپیچ ہوتی ہے کہ ہیٹ سپیچ ہوتی ہے؟ آپ کو اتنا ہی فرق نہیں پتا فریڈم آف سپیچ کا اور ہیٹ سپیچ کا؟ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ لیکن ان سب کے اندر معذرت کے ساتھ ایک تو میں اب جس طرح دارالکفر میں رہنے سے
ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اور یہ بات بھی میرے ہندوستانی بھائیوں کو کئی مرتبہ بڑی تلخ لگتی ہے. وہاں پہ آپ کو پتا توحید پرستوں کی ایک بہت بڑی تنظیم اور جماعتیں موجود ہیں, توحید پسند بھی, وہ ان باتوں سے فیل کرتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے اس لیے آپ کر جاتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم یہ مسئلہ ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ دارالکفر میں مسلمان چند شرائط کے تحت ہی رہ سکتا ہے. مسلمان کا غلام رہنا, مسلمانوں کا کفار کا غلام رہنا مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کرنے کے برابر ہے. اور دارالکفر میں رہنے کی جو شرائط ہیں, اگر ہندوستان کا مسلمان بھی ان شرائط کے مطابق نہیں رہتا, اگر وہ ہندوستان کے قلب سے ایک نئی اسلامی ریاست کے وجود کی جدوجہد نہیں کرتا, اگر وہ ہجرت کا ارادہ نہیں کرتا, اگر وہ اس کفر کی حکومت کو ختم کرنے کی جدوجہد میں شامل نہیں ہوتا, تو یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. ان قرآن کی آیتیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان مسلمانوں سے پوچھے گا کیا تمہارے لیے اللہ کی زمین کے اوپر کوئی وطن ایسا نہیں تھا, کوئی دھرتی ایسی نہیں تھی جہاں پہ چلے جاتے, نکل جاتے, ہجرت کرتے یا واپس پلٹتے, یا ان کے ساتھ لڑتے, یا ان کے ساتھ جہاد کرتے, یا ان کے ساتھ قتال کرتے. مسلمان غلام نہیں رہ سکتا. جس طرح غلام رہنا اور دارالکفر میں رہنا مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے, اللہ کی قسم وہ بہت سے نیک طیب اور پکیزہ مسلمان ایسے ہیں جو دارالکفر کو ان باتوں سے چھوڑ آئے ہیں. کوئی آسٹریلیا سے آیا, کوئی کینیڈا سے آیا, کوئی انگلینڈ سے, چھوڑ آتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں جن کی عقل کے اوپر پردہ ہے, ان کو یہ لگتا ہے یہ بس جی مولویوں کی باتیں ہیں, ان کے اندر کوئی اصلیت نہیں. میرے بھائیو, اللہ کی قسم جس طرح دارالکفر میں رہنا, اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ انڈیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غازی علم دین شہید کا کردار ادا کرے. رام پال کا سینہ جو یہ بھول چکے ہیں, شری واستو اور نور پور شرما کو اس خنجر کی یاد آپ کو دلانی ہوگی. اولا لکا فاولا, آپ اس خطے میں موجود ہیں, آپ کو حرمت رسول کی جنگ ہم سے پہلے لڑنی چاہیے. لیکن کیا ان کے لڑنے کی ذمہ داری ڈال کے ہم سب بری ہیں؟ اللہ کی قسم نہیں بری. جس طرح دارالکفر میں رہنے سے, نفاق سے, ریاکاری سے, رسول اللہ کی نافرمانی سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے, اسی طرح رسول اللہ کی حرمت کے اوپر حملہ ہو اور مسلمان اس کا بدلہ نہ لے, ان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. اور یہ فتویٰ بھی میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا, یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے. امام مالک کا قول بھی موجود ہے, اگر گستاخی ہو تو کیا کیا جائے, اس سے بدلہ لیا جائے. اگر بدلہ لے نہ سکے اور استطاعت نہ ہو, پھر ایسی امت کو مر جانا چاہیے کہ جس کے نبی کی توہین ہو اور بدلہ لینے کے اوپر قادر نہ ہو. آپ کے اور میرے ایمان خطرے میں ہے, اور یہ بار بار ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کتنی کو غیرت باقی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی حرمت مسلمانوں کے دلوں میں آج بھی اسی طرح زندہ, اور انشاءاللہ قیامت قائم ہو جائے گی, یہ حرمت اسی طرح زندہ رہے گی. نہ وطن حدیث کے اندر 295 کے اوپر کسی کو حملہ آور ہونے کی جرت دیں گے, نہ انشاءاللہ غیر ملکوں میں, کافر ملکوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی اجازت دیں گے. میرے بھائیو, چند ایک اعلانات ہیں. پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے اس اعلان کو رکھا تھا کہ قربانی کا, اجتماعی قربانی کا انتظام موجود ہے, جو اس میں حصہ ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے. دوسرا اعلان, سمر کیمپ انشاءاللہ وہ بھی 15 جون سے شروع ہو رہا ہے, اور آپ لوگوں کی پرزور اصرار کے اوپر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ابھی آپ کے سامنے اسی جمعے میں یہ بات بھی رکھی کہ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں, مچھلیاں, چونٹیاں, درندے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو ہم نے ہر قسم کی عمر کے لیے 8 سال سے لے کے 80 برس کی عمر تک کے لیے جو افراد صرف لکھنا اور پڑھنا جانتے ہوں, ان کے لیے 2 ماہ کا شارٹ عربک گرامر کا, قرآن کے ترجمے کا, تجوید کا, ابتدائی صرف نحو کا کورس ڈیزائن کیا ہے. آپ سب ساتھی اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس بہترین اساتذہ آ چکے ہیں. اور ایک دن میں یہ ایک مرتبہ کلاس نہیں ہے, یہ اس کورس کا دورانیہ 2 گھنٹے ہیں, اور یہ ایک دن میں 3-4 کلاسیں ہوں گی. جو کلاس, جو ٹائم آپ کو سوٹ کرے گا آپ اس میں شامل ہو کے وہ کلاس پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح حج تربیتی کیمپ 3 دن کا, اتوار, پیر اور منگل کو مغرب کے بعد لگ رہا ہے. جن لوگوں نے حج پہ جانا ہے ان کو تو شامل ہونا ہی چاہیے, اور لیکن حج بھی ایک ایسا فریضہ ہے جو اسلام کی بنیادوں میں سے ہے, ہر ایک کے اوپر فرض ہے. جب اس کے پاس پیسہ اس نے کرنا ہے تو وہ شوق و رغبت اور وہ مراحل, جنہوں نے حج نہیں بھی کرنا وہ بھی اس تربیتی ورکشاپ میں شریک ہو سکتے ہیں. اتوار کے دن
پیر کے دن اور منگل کے دن، ان 3 دنوں میں مغرب کے بعد وہ تربیتی کیمپ بھی لگے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔